کامیابی میں قدم اٹھانے کے لیے خدا کے واسطے ماں باپ کے مشورے کے بغیر قدم نہ اٹھانا، اپنی زندگی کا جیون ساتھی تلاش کرنے کے لیے اپنے ماں باپ کا مشورہ لیے بغیر ہاتھ نہ بڑھانا۔ میرے عزیزو، اگر ماں باپ کو رلا کر اپنی زندگی کا جیون ساتھی تلاش کرو گے تمہیں حسن و جمال کا مزہ تو آ جائے گا، لیکن میرے عزیزو ترسو گے موت کے وقت، تجھے تیرے خاندان میں بیوی سمیت تجھے پانی کا گھونٹ پلانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ اپنی گاڑی کا ایک پہیہ بڑھانے کے لیے میرے عزیزو خدا کے واسطے حسن و نکھار کا محتاج نہ بننا، بیوٹی پارلر کا سہارا نہ لینا، رنگونا کرنے والی کریموں کا سہارا نہ لینا۔ اپنی زندگی کے اندر ازواجی زندگی میں نکھار پیدا کرنے کے لیے تلاش کرنا سیرت کو، تلاش کرنا تقوی کو، تلاش کرنا حیا کو، تلاش کرنا پاکیزگی کو۔ جہاں اپنا رشتہ کرو اپنی امی سے پوچھو، اپنی بہنوں سے پوچھو، اپنے ابا جان سے پوچھو کہ میرے بھائی میری بہنوں میرا رشتہ آپ نے کہاں تلاش کیا؟ اللہ اکبر، کہیں گے 4 بھائی دبئی میں ہے، 1 بھائی بیلجیم کینیڈا امریکہ میں ہے۔ اللہ اکبر، باہر کی کمائی آئے گی، ڈالر پاؤنڈ آئے گا، آنکھیں بند کر کے ہاں نہ کر دیو، بلکہ یوں پوچھو اماں نمازی ہے کہ نہیں، پہلے بہنیں کتنی بھی آئی ہوئی ہیں، ان کے شوربا سرائے داڑھی والے ہیں کہ نہیں، پوچھو وہ بچیاں قرآن پڑھنے والی اولاد کی تربیت کرنے والی ہیں کہ نہیں، میری سالیاں جو بنے گی ان کے بچے اسکول پڑھنے کے مدرسے میں پڑھنے ہیں۔ اگر ہر جگہ تجھے نانا ریڈ لائن نظر آئے تحصیل دولت پر تھوک دینا، رب کعبہ کی قسم ہے نسبتیں آسمانوں پہ ہوتی ہیں، جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں، تو اپنی باغ زوڑ زندگی کی اللہ کے ہاتھ میں دے دینا، تو اللہ کو رو کے دکھا دینا، اللہ وقت کی رابعہ بصریہ کو دلہن بنا کے تیرے بستر پہ لا کے بٹھائے گا۔ من دق الباب، کون دروازے پر؟ علی بن ابی طالب، تیرے چاچے کا بیٹا، آ جاؤ، سر جھکاؤ، کیا ہوا؟ عبد الرحمن بن عوف کاشانہ نبوت کی دیوار کے ساتھ کندھا لگا کے دعا کر رہے ہیں، الہی علی کو رشتہ مانگنے کی ہمت دے دے، یا اللہ اپنے نبی کے دل میں ہاں کی بات ڈال دے، نہ کرے۔ صدیق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھکے سے اندر دھکیل رہے ہیں، جا جا حضور اکیلے ہیں، رشتہ مانگ لے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کچھ آپ سے لینے کے لیے آیا۔ کس حالت کے اندر آیا تھا؟ مکان کوئی نہیں، دکان کوئی نہیں، کاروبار کوئی نہیں۔ اگر نبی بے روزگار کو رشتہ دے سکتا ہے، صورت نہیں سیرت دیکھ رہا ہے، مال نہیں کردار دیکھ رہا ہے، تو تم بھی بیٹیوں کی نسبت کرتے وقت انہی پھولوں کو دیکھا کرو۔ رزق کا وعدہ تو آپ کے میرے بچے بچیوں کے ساتھ اللہ نے کر رکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے کھڑے ہو گئے، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ عرض کی، حضور قبول فرما لیجئے۔ علی ٹھہر جاؤ، پانی پی، لسی پی، رشتہ داری ہے، تائے چاچے کی رشتہ داری ہے، لیکن ہاں کرنے میں اتنی جلدی نہیں کروں گا۔ اٹھے، چرپائی سے کھٹڑے سے زمین جہاں بیٹھے ہوں گے اٹھے، اندر تشریف لے گئے۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام کے قدموں کی آہٹ سنی، وہی لے کے آئے کہ نہیں، پیغام خدا لے کے آیا۔ کیا لائے؟ الہ العالمین کے پیارے نبی، نہ کرنا ہاں کرنا، بیٹی سے مشورہ کرو آپ کی مرضی، لیکن علی 2 جھولی پھیلا کے آیا، ہاتھ پھیلا کے آیا ہے، دروازے پہ کھڑے سے نہ کرنا۔ میں نہیں کہہ رہا، عرش والا کہہ رہا ہے کہ کائنات کے اندر میں نے سارے جوانوں کے حسن پہ نظر ڈالی، کردار گفتار پہ نظر ڈالی، اے میرا محمد تیری بیٹی فاطمہ کے لیے مجھے کائنات میں علی سے بہتر رشتہ ہی کوئی پسند نہیں آیا۔ اللہ کہہ رہا ہے، پھر ہاں کر دیتے، کہتے ٹھیک ہے، پھر بھی اندر گئے، اللہ مانوں گا تیری، لیکن ایک مرتبہ بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے پوچھنے دے، ہاں چاچے کے بیٹے کو دوں تو ہاں کرے گی تو ہاں۔ وا محمد
ہمیں بتلاؤ کائنات کا نبی ہے، بیٹی کے آگے کیوں سر جھکا کے کھڑا ہے؟ ہاں کر دے یا نہ کر دے؟ فرمائے اس لیے مجھے پتہ ہے امت بچیوں کے حقوں کو پامال کرے گی، ہر اجنبی کھنٹے کے ساتھ باندھنے میں دیر نہیں کرے گی اور کہے گی اچھا مغرو لتھی جان چھوٹ گئی۔ خبردار خبردار، تجھے کیا پتا، بیٹیوں کو دھیان سے رخصت کرنا۔ کبھی کبھی جب بیٹیاں دروازے سے جاتی ہیں گھر کا امن بھی ساتھ لے جاتی ہیں، اور کبھی بیٹی باپ کے دروازے پر، بابل کے دروازے پر سرخی پاؤڈر لگا کر لال دوپٹہ چادر اوڑھ کے آنسو بہا کے جاتی ہے، اس کے آنسو کی برکت سے اللہ خاندان کی بخشش کا فیصلہ فرما لیتا ہے۔ بیٹی علی باہر آئے ہیں، بس 5-7 منٹ سن لو، بیٹی علی باہر آئے ہیں، تجھے لینا چاہ رہا ہے، ہاں کر دوں یا نہ؟ آٹا گوندھ رہی تھی، اٹھ کے بیٹھ گئی ابا کے پاس، آہستہ آہستہ سر جھکایا، کمر نیچے کی اور باپ کے یہاں سر رکھ کے رونے لگ گئی۔ بیٹی کو روتا دیکھ کر آپ کے آنسو نہ تھمے، کہ کیا بات ہے؟ کہنے لگی ابا جان جو سوال آپ کر رہے ہو یہ سوال تو مائیں کیا کرتی ہیں۔ رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا وعدہ تو زندگی کا دیا تھا، وعدہ تو قدم بقدم ساتھ دینے کا کیا تھا، لیکن ہر معاملے میں وفا کی، یہاں بے وفائی کر گئی، میں محمد کو تیری ماں ادھورا چھوڑ کے چلی گئی ہے۔ ایسا بھی ازواجی زندگی کا پیار دکھاؤ جسے بستر مرگ پر یاد کرتے ہوئے رو رہا ہے، ازواج مطہرات کے آگے ہاتھ جوڑ ہے، تم مجھے جو مرضی کہہ لیا کرو، میری بوڑھی خدیجہ کو کچھ نہ کہا کرو، او میری بیویوں میں تمہارے گھر میں محمد الرسول اللہ بن کے آیا، اس کے گھر میں محمد ابن عبداللہ تھا۔ اے میری گھر والیوں، میرے گھر میں آنے سے پہلے دودھ شربت کی فراوانی ہے، اور جب میں خدیجہ کے گھر میں آیا کرتا تھا مجھے خدیجہ رو کے دکھایا کرتی تھی، مجھے احساس ہو جایا کرتا تھا کملی والے آج تیری خدیجہ کے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے۔ ان ماؤں کی زندگی کو پڑھو تمہیں گھر چلانے آ جائیں، مغموم ہے، پریشان ہے، غمگین ہے، گھر آئے چپکے سے ایک کونے میں کھڑے ہو گئے بیٹھ گئے۔ اماں خدیجہ نے چہرے کو بھانپ لیا، کہنے لگی ماں باپ قربان سونے بتا کس نے گالی دی، اینٹ کا جواب پتھر سے دے کے آؤں گی۔ فرمایا نہ خدیجہ، گھر کا معاملہ آواز اونچی نہیں جانی چاہیے، کلیجے پہ ہاتھ رکھا ہوگا اور کہا ہوگا ہائے میں مر جاواں، میرے گھر کا حال ہے، جس نے آپ کو پریشان کر دیا، بتاؤ بتاؤ کیا بات ہے۔ پاک پیغمبر نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا لیے، فرمایا خدیجہ ایک جگہ دی دنیا اور اللہ کا رسول نہیں رہ سکتے، خدیجہ تجھے فیصلہ کرنا پڑے گا، یا دنیا کا مال متاع لے لے یا اللہ کا رسول لے لے۔ خدیجہ نے ہوکا برا حضور کے قدموں پر آ کر سر رکھ دیا، پیر رکھ دیا، ہاتھ رکھ دیے ہوں گے، کہا ہوگا اللہ کے نبی بتا تو صحیح کس مال سے، درہم سے، ٹکے سے، اونٹ سے، گائے بھینس سے، اللہ اکبر، خچر سے، اللہ اکبر، بکرے بکری سے آپ کو تکلیف پہنچی۔ فرمایا خدیجہ میں نماز پڑھ کے آ رہا تھا، تیرے دروازے پہ 19 اونٹ بندھے ہوئے تھے، خدیجہ اس کا کیا کرے گی؟ غلام کو بلایا کہ میرا غلام 1 منٹ سے پہلے اونٹوں کی رسیاں کھول کے اللہ کے حوالے کر دے، میں ان سے یہ بھی نہیں پوچھوں گی کس کے دروازے پہ چھوڑ کے آنا ہے۔ حضور کی آنکھوں کے آنسو تھمے، کبھی نکل رہے کبھی تھمے، کہ اللہ کے نبی راضی ہو کہ خدیجہ تیرے پاس ابھی اور دنیا باقی ہے۔ اللہ اکبر، درم و دینار لا کے ڈال دیے، خدیجہ تیرے گلے کے ہار کا کیا بنے گا؟ ہاتھ مار کے ہار بھی حضور کے قدموں پہ رکھ دیا، حضور کی آنکھیں جھکی ہوئی آنسو نکل رہے ہیں، کہنے لگی سونے ذرا ایک مرتبہ میری طرف دیکھو تو صحیح، واہ میرے عزیزو کیسی فرما بردار بیوی ہے۔ حضور نے دیکھا اپنے چولے کو، اپنے جھگے کو، اپنی قمیض کو پکڑ کے کہ کملی والے سارا گھر دیکھ لے، اس کرتے کے علاوہ کوئی نہیں بچا، بتا یہ اپنے پاس رکھنے کی اجازت ہے کہ نہیں ہے؟ میرے عزیزو جب پاک پیغمبر نے دیکھا تن من دھن قربان کر دیا تو حضور کے پیچھے جبرائیل بھی آ کے کھڑے ہو گئے، حضور بھی رو رہے ہیں، سیدہ خدیجہ بھی رو رہی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام تو کیوں آیا؟ آج خدیجہ نے ایسی وفاداری نبھائی، آج ایسی وفاداری کو تاج پہنا دیا کہ آج جبرائیل خدیجہ کے گھر میں خدا کا سلام لے کے آ گیا۔
ہر گھر میں رونا، ہر گھر میں جھگڑا، صبح شام کل کل، فریج نہیں آ رہا، فریج بدلو، قالین بدلو، پردے بدلو، بچوں کا اسکول بدلو، مکان بدل لو، سوسائٹی بدل لو، علاقہ بدل لو، شور فالج کے مرض میں، عورت لقوے کے مرض میں بیڑے غرق ہو رہے ہیں۔ اور میرے بتاؤ، نبی کی زندگی تم اپنے گھر سے نہیں شروع کرو گے تو کیا وائٹ ہاؤس سے شروع کرو گے؟ احسان مان لو اس مرد کلندر کشمیری صاحب کا، ایک سے ایک اللہ والا، ایک سے ایک خطیب ہمارے جیسے فقیروں کو لا کر بٹھا دیتا ہے۔ اتنے دل سخت ہو گئے، او اشد قسوہ۔ تمہیں خدا اور رسول، آپ کو مجھے جنازوں میں یاد آتا ہے، ماں باپ کی قرآن خوانی میں یاد آتا ہے، سنت کے مطابق دفن کرنا جی، سنت کے مطابق قبر بنانا جی، سنت کے مطابق سیرا کیوں نہیں سجواتا، سنت کے مطابق دلہن کیوں نہیں بناتا، سنت کے مطابق رشتے کیوں نہیں تلاش کرتا۔ ابا جب رو کے دکھایا، بیٹی ہاں ہے اور آنسو نکلے، کا مبارک ہو، اور امت کو سبق دیا، بیٹیوں سے جب پوچھا کرو وہ ہاں نہ کیے نہ اور رو کے دکھا دیں، سمجھ لے بیٹی نے باپ کے حق میں ہاں کر دی۔ باہر تشریف لائے علی، اہلم و سہلم مرحبا، مطلب خوش آمدید نا۔ لیکن آج کشمیری صاحب کے قدموں سے فیض لے کے بتاؤں گا، اہلم و سہلم کا مرتبہ خوش آمدید نہیں، اہلم و سہلا، بارہ بائیں پھیلائی، اہلا، اس رشتے کے لیے میرے خاندان میں تو ہی اہل تھا، وسہلا، شادی کو مہنگا نہیں کروں گا، ایک جوڑے میں بیاؤں گا، حق مہر لے آ، روٹی کا انتظام کرنے کی ضرورت نہیں، مرحبا، علی جو رشتہ جو تجھے مسورہ صدیق و عمر نے دیا ہے، جس رشتے کے پیچھے عبد الرحمن دعائیں کر رہے ہیں، جا مبارکباد دے دے، اس رشتے کو خدا نے بھی قبول فرما لیا، مصطفیٰ نے بھی قبول فرما لیا ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا، سہلا، ہلکا ہلکا، بوتا نہیں کہ 400 آدمی بلاؤ روٹی کھلاؤ، مہندی کی روٹی، اپٹن کی روٹی، مائیوں کی روٹی، برات پر 20 کاروں کا خرچہ، بچے پوتے بوڑھے ہو جاتے ہیں، باپ کی شادی کا قرضہ ہی نہیں اترتا۔ 3 شخص نبی کے دروازے پہ دولہا بن کے آئے، پہلے 2 کے نام ہر سنی کو یاد ہے، تیسرے کا نام پتہ ہی کوئی نہیں۔ پہلا دولہا، اس کی بات چھوڑو، دوسرا عثمان غنی، تیسرا علی۔ پہلا کون ہے؟ حضرت لقیط ہے، ابو العاص بن ربیع ہے، حضرت زینب کا گھر والا، پہلی مرتبہ نبی کے دروازے پر دولہا بن کے آیا۔ میرے عزیزو، نعرے عثمان غنی اور شان عثمان علی کے نعرے لگاتے ہو، شان ابو العاص کے نعرے لگاؤ، اپنے بچوں کا نام لقیط رکھو، نبی کے داماد کے نام پر نام رکھو۔ رب کعبہ کی قسم ہے، تمہیں فیس بک کے اوپر دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں، جب نبی کے دامادوں کے نام یاد ہو گئے، کائنات کا کفر خود بخود پیغمبر کی 4 بیٹیوں کو تسلیم کر لے گا۔ پہلے داماد کا کیا نام ہے؟ لقیط، ابو العاص بن ربیع۔ اللہ تمہیں بیٹا دے، رکھو گے نام لقیط، ابو العاص رکھو گے نام میرے عزیزو۔ صحابہ کے ناموں کے معنی نہیں دیکھا کرتے، صحابہ کی نسبتیں دیکھا کرتے ہیں کہ یہ نسبت نبی کے گھرانے میں دولہا بن کے آئی، ان نسبتوں کے ساتھ نبی دولہا بن کے ان کے گھر کے اندر گیا۔ اور تو اور یہ نام اتنے برکت والے ہیں، عرش والے نے بھی کتنی مرتبہ لیا ہوگا، فرش والے نے بھی کتنی مرتبہ نام لیا ہوگا۔ تو محرم الحرام کا مہینہ خیر و عافیت کے ساتھ گزر جائے، نماز کے سجدوں سے، نوافل سے، صلاۃ تسبیح سے، انفرادی طور پر نفلی روزوں کے ساتھ گزارنا ہے۔ کوشش کریں گے، ہمت ہے تو اللہ کے راستے میں خیرات کر دینا، اور کوشش کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جتنا وردو کرنا۔ اور میرے عزیزو، نبی کے ایک نواسے کا نام حضرت حسن ہے، آپ کی زندگی کا معمول تھا، آپ روزانہ رات کو سورہ طٰہٰ پڑھ کے سویا کرتے تھے، کبھی کبھی ہفتے کے اندر ان نواسوں کی سنت کو بھی زندہ کر لیا کرو۔ محرم الحرام کا مہینہ ہے میرے عزیزو، 10 محرم الحرام کا دن آتا ہے، آل رسول کے کٹنے کی داستان، کربلا میں جانوروں کی طرح ذبح ہونے کی داستان آ جاتی ہے۔ کیا
حسینی پیغام یہی ہے کہ تم حلیم پکا لو، تم حلوے اور نان بانٹ لو، کیا تم دودھ کی میوے والی سبیلیں لگا لو۔ اگر یہ حسینی پیغام ہوتا تو کوفے کے بازار میں زین العابدین پانی کے مٹکے بھر بھر کے لاتا اور اماں زینب گلاس بھر بھر کے کوفے کے بازار میں پلاتی۔ نہیں، جہاں یہ پانی پلانا، شربت پلانا ایک انسان نیکی کرنے کا طریقہ ہے، وہاں میرے عزیزو حسین کٹ کے تلواروں کے سائے میں سجدے کا سبق دے کے گیا، بھوکا پیاسا رہ کر نفلی فرضی روزوں کا اہتمام کا حکم دے کے گیا، میرے عزیزو باطل کے سامنے ٹکرا گیا اور حق کا ساتھ دے کر اپنے خاندان کا نذرانہ پیش کر کے چلا گیا۔ آج میرے عزیزو پوری دنیا کا کفر حق اور باطل کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ خدا بھلا کرے مساجد کا، خدا بھلا کرے مدارس چلانے والے کا، اور خدا بھلا کرے مدارس پہ بیٹھ کر قرآن پڑھانے والوں کا، اور خدا بھلا کرے علم پڑھنے اور پڑھانے والوں کی روٹی پانی کے انتظام کرنے والوں کا۔ دوستو خدا کے واسطے مدرسے کا ساتھ دیتے رہنا، مسجدوں کی آبادی کا ساتھ دیتے رہنا، محنت آپ کرنا، باقی اللہ پہ چھوڑ دینا، اللہ تمہاری محنت کا پھل دے گا انشاءاللہ۔ وہ دن آئے گا تمہاری محنت کا پھل ملے گا، اللہ کے نبی کا لایا ہوا دین ہر کچے پکے مکان میں پہنچ جائے گا۔ اس کے لیے میرے عزیزوں میں نے اپنی فکر کرنی ہے، میں نے اپنے گھر والوں کی فکر کرنی ہے، سارے عالم کے سارے انسانوں کی فکر کرنی ہے کہ دین میری زندگی میں اور سارے عالم کے انسانوں کی زندگی میں زندہ ہو جائے۔ اس کے لیے مال بھی لگانا ہے، جان بھی لگانی ہے، مقام پر محنت کرنی ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، بچوں کو قرآن کا حافظ بنانا ہے، عالم بنانا ہے، متقی پرہیزگار بنانا ہے، بچیوں کا حافظہ عالمیہ باکردار باحیا بغیرت بنانا ہے، پردے والیاں بنانا ہے، بچوں کو ذی شعور باشعور پیدا کرنا ہے، بنانا ہے۔ اس کے لیے یہ ذمہ داری صرف کاشمیری صاحب کی نہیں، یہ ذمہ داری سیف الرحمان صاحب کی نہیں، یہ ذمہ داری میرے عزیز عمر عباسی کی نہیں، یہ ذمہ داری صرف عبدالحنان کی نہیں۔ جس نے کلمہ پڑھا پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمے کی نسبت آپ کی میری اللہ اس کے رسول کے ساتھ ہو گئی۔ جس نے کلمہ پڑھا خیر کا ہر کام اور برائی کے ہر کام سے بچنا اس کی ذمہ داری ہے۔ میرے عزیزو آج تو سب سے پہلے اللہ کے دربار میں اپنے گناہوں کو سامنے رکھتے ہوئے 3 مرتبہ معافی مانگیے اور زبان سے کہیے یا اللہ میری توبہ، بلند آواز سے یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا